زندگی میں آپ کی انسپریشن کس سے ہے لائف میں؟ میری انسپریشن پاکستانی ٹیلی ویژن میں میرے پروفیشن میں آف کورس، کیونکہ میرا پروفیشن سب سے زیادہ چھایا ہوا میری زندگی پہ، اور میری فیملی اور اپنی پرسنل لائف کے علاوہ، تو اس میں میری پہلی انسپریشن جو تھی وہ طلعت حسین ہی تھے. جب میں نے انہیں ٹیلی ویژن پہ دیکھا، ان کا پروگرام کرنے کا انداز، اور پھر میں ان سے ملا بھی ایک دفعہ، تو آئی مسٹ سے کہ یس ہی از کائنڈ آف این انسپریشن، جن سے میں بہت سیکھا ہے. اور جب مجھے خیر یہ ایک بڑا ایکسیڈنٹل پوائنٹ تھا، جب ایکسیڈنٹل پوائنٹ تو نہیں کہوں گا لیکن ایک ڈسکوری پوائنٹ تھا، جب آئی واز ڈیسٹنڈ ٹو کم آن ٹی وی. لیکن یہ سوچ کے میں نے کبھی انہیں انسپریشن نہیں لی تھی، بٹ اس پروفیشن میں آنے کے لیے انسپریشن تھی طلعت حسین سے بہت زیادہ. اس کے علاوہ جن لوگوں کو میں پسند کرتا ہوں ان میں رزق خان اور فرید زکریا، جو اگر آپ ایک اوور آل چوائس پوچھیں گے تو بہت ہی زیادہ انہیں پسند کرتا ہوں. فرید زکریا کو، رزق خان کو آئی واچڈ آن BBC، دین آئی واچڈ ہم آن CNN اور الجزیرہ پہ. رزق خان شو بھی ہے، 1on1 بھی ہے، تو میں ان کو پسند کرتا ہوں. ان کی تعلیمی بیک گراؤنڈ، جس طرح کے حالات میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو منوایا، بیکاز یہ کسی بڑے خاندانوں کے لوگ نہیں ہیں، کوئی انفلوئنس ان کے پاس نہیں تھا، اس کے باوجود they have achieved so much in their lives. تو اس لیے yes, this is something which is inspirational. آپ نے میڈیا جوائن کیا، آپ کے گھر والوں کا کیا رد عمل تھا اس پر؟ جب میں BA کر رہا تھا اور آلموسٹ کمپلیشن کے قریب تھا، تو اس وقت جرنلزم میں پڑھ رہا تھا، اور جرنلزم کی سرگرمیوں میں بہت زیادہ بھرپور حصہ بھی لے رہا تھا. FC کالج میں میرے والدین کو پتہ تھا، میرے والد کو خاص طور پہ، اور باقی فیملی میں. اس میں کچھ اس طرح ہے کہ میری جو والدہ کی سائڈ ہے، اس میں بھی چند ایک لوگ پڑھے لکھے ہیں، میری والد کی طرف بھی. تو میری دونوں ننیال ددیال کو کچھ اسٹرانگلی کوالیفائڈ فیملیز نہیں ہیں، لیکن ایک چند لوگ کچھ چھوڑ کے پھر کوئی کسی نے تعلیم بہت زیادہ حاصل کی، بٹ ادروائز موسٹلی ادر پیپل آر ان دا بزنس. تو یہ وجہ تھی. تو اس کی بڑا مشکل چیزیں تھیں، اور سچی بات تو یہ ہے کہ میں جب اپنے ہائر ایجوکیشن، جب انڈر گریجویٹ اسٹڈی اسٹارٹ ہوئی، تو اس وقت کوئی بہت اس کو چوز کرتے وقت کلیئر لائن نہیں تھی کہ میرے والد نے مجھے کوئی رستہ بتایا ہو، یا میرے کسی چچا نے، یا میرے کسی تایا نے، میرے ماموں نے، کہ بھائی دس از واٹ یو ہیو ٹو ڈو، یا یہ تم کر سکتے ہو. اور میں نے جو چیزیں ڈیسائیڈ کی نہیں تھیں وہ یہ تھی کہ I wanted to go in Air Force. پائلٹ میں بننا چاہتا تھا، لیکن یہ کہ جو سائنسز اور انجینئرنگ اور یہ چیزیں، ان کے اندر انٹرسٹ اس طرح سے اسٹڈیز میں ڈیولپ نہیں ہو سکا، تو اس لیے میں ان سے ہٹ گیا. وہ چیزیں پھر پیچھے رہ گئیں، اور پھر فردر جب آنا تو ایک کلیئر ڈیسیژن نہیں تھا. لیکن جرنلزم جب میں نے پڑھی اور اس کو ڈیولپ کیا، تو اس وقت یہ کہ میرا انٹرسٹ اس میں پیدا ہو چکا تھا کہ I have to do this. باوجود اس کے کہ میں بہت زیادہ لکھنے کا شوقین نہیں تھا، یا لکھنے کی طرف بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا، اس کے باوجود یعنی میگزین بھی ایک شروع کیا FC کالج میں. اور پھر سلیم عباس ہمارے ٹیچر تھے، انہوں نے بہت ہی ہمیں گائیڈ بھی کیا سب چیزیں. لیکن وہ اٹ واز آلویز مور اباؤٹ پریزنٹیشن، اٹ واز آلویز مور اباؤٹ ٹاکنگ ٹو ادر پیپل، اٹ واز آلویز اباؤٹ کنونسنگ ادر پیپل. یعنی جب سوسائٹی بن بھی گئی تو اس میں ایسا نہیں تھا کہ میں اس کے ریٹن پلانز بنا رہا ہوں، یا میں اٹ واز مور اباؤٹ ٹاکنگ، لوگوں سے بات کرنا، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا، اینڈ دین ایک اکٹھی ٹیم بنا کے کوئی کام کرنا. تو اس وقت یہ ڈیسائیڈ میں کر چکا تھا کہ مجھے یہ سبجیکٹ پڑھنا ہے. اور اچھا نہیں سوری، اس میں آپ کے وٹ واز ان یور مائنڈ جب آپ نے سوچا کہ آپ کو یہ سبجیکٹ پڑھنا ہے؟ آئی لائکڈ اٹ ویری مچ. نہیں میرا مطلب کہ آپ جرنلزم سے آپ کے ذہن میں تھا کہ ہاں آپ ایک صحافی بنیں گے یا آپ ایک اینکر بنیں گے؟ ہاں بالکل، ویری گڈ کہ یو جسٹ ہیئر ٹو کلیئر اٹ، کیونکہ ایسا کچھ نہیں تھا کہ میں اینکر بنوں گا. اٹ واز جسٹ ٹو ٹیک اپ دس، ٹیک اپ آل دا جرنلزم، جس میں رائٹنگ بھی ہے، پروڈکشن بھی ہے، آف کورس فردر اسٹیجز میں to take it as a professional subject. But anchor بننا کہیں پہ طے یا کوئی decided. Then again another thing, even if آپ سوچ رہے کہ جرنلزم کے حوالے سے کچھ لکھیں گے یا کچھ کریں گے، it was about print or the electronic media? Initially I thought کہ جو اویلیبل اسٹڈی ہوگی یہاں پر وہ میں کروں گا. لیکن یہ ہے کہ وہ بڑی ریپڈ چینجز آئے اس کے بعد. پھر جب میں کالج میں رہا تو اس وقت ہم نے پریزنٹیشن اتنی کی، پھر ریڈیو کی طرف جانے کا شوق پیدا ہوا کہ یار ریڈیو کیسا میڈیم، اس کو کرنا چاہیے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انیشلی تو یہی ڈیسائیڈ کیا کہ جرنلزم کو آپٹ کرنا ہے، لیکن یہ کہ وہ پھر کنڈیشنلی چینج ہوتا گیا، اینڈ اٹ وینٹ آفٹر مور دی الیکٹرانک میڈیا اور سب چیزیں.
لیکن میں آپ کو اس میں بتاؤں ایک کنجیشن پوائنٹ آیا تھا جب میں BA کر چکا تھا اینڈ آئی واز اے گریجویٹ فرام FC کالج. تو اس وقت میں نے یہ سوچا کہ مجھے جرنلزم شوق تو بہت ہے لیکن بہت سی چیزیں آپ اپنے شوق کی خاطر تو آپ نہیں کر سکتے. تو پولیٹیکل سائنس میں نے پڑھی تھی اور اس میں بھی میری پرفارمنس بری نہیں تھی. تو میرے جو ٹیچر تو پروفیسر تھے ان سے میں نے یہی مشورہ کیا کہ میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ اگر میں اپنے اس شوق کو صرف چھوڑوں تو میں بھی شاید مجھے اس میں زیادہ فوائد مل سکتے ہیں. میں CSS کے ایگزامز دے سکتا ہوں اور میں فردر ایک اچھی کریئر کا آغاز کر سکتا ہوں. تو اور اس کی وہ والی زندگی بالکل مختلف ہوگی, والی زندگی بالکل مختلف ہوگی. لیکن اس وقت جو میرے ٹیچر تھے انہوں نے جرنلزم پڑھائی تھی تو انہوں نے مجھے یہ ریکمینڈ اور سجیسٹ کیا کہ آپ کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ جرنلزم ہی پڑھیں فردر اور آپ کو کوشش کریں کہ اس میں ماسٹرز میں ایڈمیشن مل جائے. فیملی کی طرف سے میں کہوں گا کہ ان کی طرف سپورٹ اور انکریجمنٹ ضرور تھی. لیکن جب میں یونیورسٹی میں تھا تو آپ سمجھ لیں کہ ایکسپریس میرا پہلا کریئر اوپننگ وہاں سے ہوئی باقاعدہ. لیکن جب پنجاب یونیورسٹی میں تھے تو وہاں ریڈیو کرنے کو بھی تھا. آپ کو اس سے بہتر اندازہ ہے ایز اے سینئر بہت پہلے شروع ہو گیا تھا. ہم تو جب آئے تو ریڈیو بہت آگے جا چکا تھا. ریڈیو تھا, پھر اخبارات کا ایکسپوجر. نوائے وقت میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم سیمینار اٹینڈ کرتے تھے, انہوں نے مجھ سے ہی کہا رپورٹس, لیکن وہ میں نے لکھی وہ چھپ بھی گئیں. تو یہ چیزیں ہو رہی تھیں. میری فیملی, میرے پیرنٹس, گھر والے دیکھ رہے تھے. لیکن اس طرح کسی نے نہیں سوچا تھا کہ کچھ اس سے بھی بہت زیادہ بڑا ہونے جا رہا ہے. تو جب میں نے ایکسپریس جوائن کیا تو آئی واز ان دا 4th سیمسٹر آف مائی ماسٹرز. ایکسپریس جوائن کیا تو ایکسپریس جوائن میں نے کیا تھا ایز ایسوسیٹ پروڈیوسر. ٹھیک. اینڈ یو ور اسٹڈینگ ایز ویل. 4th سیمسٹر تھا. اٹ واز آلموسٹ اباؤٹ ٹو اینڈ, لیکن مکمل نہیں ہوا. تو اس کے کچھ چند ماہ کے بعد وہ بھی مکمل ہو گیا, ٹرانسفر بھی مل گیا. اور میری فیملی خوش تھی کہ آئی ایم آن دا جاب اور سم تھنگ. یہ ایسوسیٹ پروڈیوسر کے طور پہ جاتی میری ایکسپریس میں. تو اٹ واز اگست جب میں نے جوائن کیا. اگست, ستمبر, اکتوبر کے دوران ٹریننگ شروع ہو گئی. وی گاٹ ٹرینرز فرام فارن کنٹری. انڈیا سے آئے ٹرینر, ایک دو اور جگہ سے بھی انہوں نے ٹریننگ دی. اور وہ جو وقت تھا اس میں کیا ہوا کہ میں ویسے ہی بات کرتا تھا جس طرح میں اپنی یونیورسٹی میں بات کرتا تھا, ریڈیو میں بھی پروگرام کرتا تھا. لیکن جب میں آفس میں اپنی بات کرتا تھا تو مجھے لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ اس طرح بات کرتے ہیں تو آپ ریڈیو کرتے ہیں. میں بالکل ریڈیو کرتا تھا. تو آپ یہاں بھی اسی لیے آئے ہوں گے. یہاں تو میں اس لیے نہیں آیا, یہاں تو میں نے اپنا CV دیا تھا. آئی ٹولڈ مائی ویژن, اپنا پرپز. اس کے بعد میری اس جاب پہ ہائرنگ ہوئی. نا ویری ہیپی اینڈ آئی ایم ریڈی ٹو ٹیک اے اسٹارٹ. تو جب ٹریننگ ہو رہی تھی تو ٹرینرز میں پونم شرما جو آج تک کی اینکر بھی ہیں اور انڈیا میں بہت پاپولر ہیں, تو انہوں نے مجھ سے ایک دن کلاس میں بلا کے کہا کہ وائی ڈونٹ یو تھنک اباؤٹ اینکرنگ. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ ابھی تو میں نے اپنا کریئر اسٹارٹ کیا ہے, تو میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے میں ایسی چیزیں کروں, لیکن اب تک میں نے ایسا کوئی پلان نہیں کیا. اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں کہا, لیکن کلاس میں انہوں نے وہ سب چیزیں کروائیں جو ایک اینکر کرتا ہے, اور وہ ہم سے بھی کرائی. رپورٹرز بھی تھے کیونکہ ایک کمبائنڈ ٹریننگ کی تو سب نے وہ کی. اور آخر میں کیا ہوا کہ لسٹ جس دن لگی کہ کون کون لوگ کیا کیا کریں گے اپنی بنیادی ذمہ داری کے علاوہ بھی, یعنی کوئی ایسوسیٹ پروڈیوسر ہے تو اس کو ویو آرٹسٹ بھی کیا اس طرح. تو ہم میں سے 2-3 لوگ ایسے تھے جن کا نام کے ساتھ ایسوسیٹ پروڈیوسر اور اینکر لکھا گیا. اس میں میں بھی تھا, ہدا اکرام صاحبہ بھی تھیں, اجمل جامی بھی تھے. یہ 3 لوگ تھے انیشلی جن کا نام مجھے صحیح طرح یاد نہیں. غالباً بینی سلیم صاحبہ کا نام تھا نہیں, یہ رپورٹر تھیں آلریڈی, اسپورٹس رپورٹر تھیں, مجھے ان کا یاد نہیں, لیکن یہ 2 نام فور شور تھے. اور پھر ہم نے وہاں سے پریکٹس اینکرنگ شروع کی. اور وہاں پہ 2 لوگ ایسے تھے جو ہمیں پہلے سے ہی کہتے تھے کہ آپ نے تو بننا ہی اینکر ہے, لیکن ہمیں سیریسلی یہ سوچ کے میں ایکسپریس نہیں گیا تھا. اور اگر میں اینکر نہیں بنتا تو میں پروڈکشن میں کام کر رہا تھا, ایسوسیٹ پروڈیوسر میں تھا, تو اسی میں فردر جانا چاہتا تھا, نو اینڈ ٹو لرن مور اباؤٹ پروڈکشن. تو یہ اچانک لسٹ لگی اور اٹ ہیپنڈ. تو انیشلی کیا ہوگا, آئی تھنک ستمبر یا اکتوبر ہوگا. تو میں نے اپنے والدین یا گھر میں سے پوری فیملی میں سے کسی کو نہیں بتایا کہ یہ ہونے جا رہا ہے. ہم نے 2 مہینے میں ریہرسل کی. دسمبر گزرا اور جنوری 1 کو جب لانچ ہوا چینل ایکسپریس, تو میں نے جب پہلا بلیٹن اس پہ کیا تو تبھی میرے سارے خاندان کو, میرے سارے دوست, آفس کے علاوہ ان سب کو پتہ لگا کہ یہ ٹی وی پہ آ گئے. اور بس اس وقت پھر اتنے لوگوں کے میسج آئے تھے, ایسے لوگوں کے بھی جن سے کئی سالوں سے بات نہیں ہوئی تھی, اینڈ دے ور شاکڈ, اور انہوں نے نمبر ڈھونڈا, میسج کیا. اور اس میں ہماری یونیورسٹی کے بھی کئی لوگ تھے جو کوئی پڑھنے باہر جا رہا تھا, کوئی کچھ, انہوں نے میسج کیا کہ جنید وی سو یو آن ٹی وی, اور وہ کچھ بھی نہیں تھا, بٹ یہ کہ دے جسٹ سو آن دا ٹی وی. اور میرے والد تو اور میری والدہ, بہن بھائی, دے ور سو ایکسائٹیڈ. اور میرے والد ٹیلی ویژن پہ آتے ضرور رہے تھے, بٹ بہت اپنی جوانی میں 80s کے بعد کسی وقت جب وہ اسکول کالج کی طرف سے نعت خوانی یا کوئی کمپٹیشن میں جایا کرتے تھے, اس کے علاوہ تو کوئی ایکسپوجر ہماری فیملی میں کوئی نہیں تھا. تو اٹ واز اے ہیوج تھنگ اینڈ اٹ واز اے ہیوج ڈے فار مائی فیملی, اینڈ دیٹ کنٹینیوڈ. اور پھر وہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا جو
چلتا رہا آگے. تو آپ کی یہ ایکسائٹمنٹ تھی لائک آپ نے 2 مہینے اس بات کو چھپائے رکھا کہ آپ اینکر بننے جا رہے ہیں اور آپ بس ایسے تھا کہ بم پھٹنے والا ہے. ایک ایسی ایکسائٹمنٹ تھی کہ مجھے کبھی کبھی یہ سوچ کے میں ایسا ہو جاتا تھا یار یہ جب پتہ لگے گا سب کو تو کیا ہوگا اور یہ کیا ہونے جا رہا ہے, I'm going to be an anchor اور ٹی وی پہ آؤں گا. لیکن یہ تھا کہ یہ ظاہری طور پہ نہیں تھی چیزیں کہ کانشیس اور یہ, کیونکہ ایک ذمہ داری مل گئی اور کچھ اندازہ تھا کہ اچھا اس کو کرنا چاہیے. اور کیمرہ سے جو دوستی اور وہ کچھ اس لیے کسی حد تک بہت زیادہ مشکل نہیں ہوا سفر, کیونکہ کالج یونیورسٹی میں یہ سفر تھوڑا رہا. ہم نے کیمرے کو بھی دیکھا, پبلک میں اسپیچ بھی کی, اس طرح کی چیزیں. حالانکہ میں ڈبیٹر نہیں تھا. یہ میرے لیے ایک نیگیٹو پوائنٹ بھی ہے اور ایک پازیٹیو پوائنٹ بھی ہے, جس نے مجھے کئی جگہ پہ فائدہ بھی دیا اور کئی جگہ نقصان بھی ہوا. آئی واز نیور اے ڈبیٹر, آئی ڈڈ ناٹ ڈبیٹ. میں نے ایک دفعہ بچپن میں آئی تھنک تیسری کلاس میں تھا یا چوتھی کلاس میں ڈبیٹ کے لیے میں سلیکٹ ہوا تھا, اور وہ میں ایک دفعہ وہ تقریر کی تھی اور وہ بڑا ڈیزاسٹر تھا. اس کے بعد میں کبھی تقریری مقابلہ وغیرہ کبھی کچھ بھی نہیں, تھرو آؤٹ مائی اسکول کالج کبھی نہیں. آئی ایڈریسڈ اینڈ آئی ٹاک ٹو سیورل پیپل. الومنائی ڈنر جو 2005 کا تھا اس کا ریکارڈ اب بھی اسی کالج میں موجود ہے. وہ آلموسٹ 2-2.5 ہزار لوگوں سے زیادہ کی گیدرنگ تھی جہاں میں نے ایڈریس کیا, لیکن اٹ واز ناٹ اے ڈبیٹ. تو اس میں میرے کئی اساتذہ اس پہ فخر بھی کرتے ہیں کہ یہ ڈبیٹر نہیں تھا, اور کئی اس پہ رونا بھی روتے ہیں کہ کاش ہم اس کو ڈبیٹر بنا دیتے. جس میں فیصل کمال حیدری ایف سی کالج کے بہت ہی ایک معروف نام بھی ڈبیٹنگ ٹرینرز میں, اور نابینا ہونے کے باوجود انہوں نے پی ایچ ڈی اردو میں بھی تقریباً کر چکے. تو وہ ان کا ایک بڑا خاص چیز تھی. تو اس لیے میں نروس بھی تھا, ایکسائٹیڈ بھی تھا. بہت آفس میں چیزیں ہو رہی تھی, ٹریننگ روزانہ, ڈانٹ ڈپیٹ, اچھا ہو رہا ہے, صحیح ہو رہا ہے, برا ہو رہا تھا. لیکن یہ کہ جب لانچ ہوا تو پھر اللہ نے کافی عزت رکھی اور وہ صحیح لانچ تھا. آئی گیس اگر آپ 1 سال کے بعد بھی دیکھیں تو وہ اصل جو لانچ تھا وہ تو ڈیزاسٹر تھا. یعنی جب میں ٹی وی پہ آیا اور میں کیسا لگتا تھا اور میں کیسے کرتا تھا وہ تو بہت ہی برا تھا. لیکن وہ اس وقت کے لیے ٹھیک تھا, اور پھر بعد میں چیزیں سیکھ کے وہ بہتر ہوتا گیا. لیکن بہت زیادہ پریشر تھا, اتنا زیادہ پریشر تھا کہ میں دونوں چیزیں اس میں شامل تھی. کہ یعنی ایک تو ایکسائٹمنٹ کہ یار یہ تو ایسا کام ہونے جا رہا ہے تو شاید میرے لوگ چاہتے ہیں مجھ سے کہ یہ کرو, لیکن میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں واقعی اتنے عرصے میں اس کو کر دوں گا. تو یہ تو بڑا زبردست ہونے جا رہا. اور دوسرا یہ بھی تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ دیکھ کے کہیں کہ یہ کیا چیز آ گئی ٹی وی پہ. اٹ کوڈ ہیپن آلسو. یہ میں نے سوچا تھا اس وقت بھی, لیکن ویسا نہیں ہوا. اٹ آل ہیپن پازیٹیو. تو ٹی وی پر اپنے آپ کو پہلی مرتبہ جب آپ نے دیکھا فرسٹ ٹائم, ہاں بڑا اچھا لگا, بڑا زبردست. ہاں فیو تھنگز جو میں کہہ سکتا ہوں کچھ چیزیں جو بہت اچھی لگیں فورس وہ یہی تھا کہ کم از کم میں اعتماد سے بول سک رہا تھا. یہی بس اپنے اوپر ایک تھوڑی تسلی اور شکر تھا کہ جو میں نے اپنی ریکارڈنگز دیکھی. اور یہ تو جو میں بہت زیادہ شائع تھا پہلے, اور بہت اس وقت بھی رہا جب ایکسپریس جوائن بھی کر لیا, اور بہت ہی مے بی اس میں آپ یو کین سے کہ اگر میرے والدین سے پوچھا جائے, میرے کلاس فیلو اسٹوڈنٹ, تو وہ آپ کو بڑا اس طرح کے فیڈ بیک دیں گے کہ یہ تو بہت ہی شرمیلا سے تو یہ نہیں ہوتا. تو اس وقت یہ بھی بڑا ایک ڈرا بیک تھا, لیکن وہ چیز نہیں ہوئی. تو وہ جو پہلی دفعہ دیکھا خود کو جب ریکارڈڈ بلیٹن ریپیٹ ہو رہا تھا, تو اس وقت ایک تسلی, خوشی, ایکسائٹمنٹ, سب چیزیں اس میں شامل تھی. کوئی کسی قسم کی کوئی پشیمانی نہیں تھی کہ یار یہ چیز ٹھیک نہیں ہوئی یا نہیں میرے لیے ٹھیک نہیں, ایسا نہیں ہونا, ایسا کچھ نہیں.